یہ جی بہت زیادہ جو ہے گہرائی میں جا رہی ہے. اب ہماری کیپیسٹی یہیں تک تھی, ابھی بھی ہم بہت آگے تک آ گئے, لیکن اس سے آگے سانس رک رہا ہے. باہر آئے تو ایک دفعہ جیسے بالکل بندہ بکھلایا ہوا ہوتا ہے. طارق صاحب, یہ جو ایکسپلورنگ ہے اس کا ایک پوائنٹ رہ گیا ہے, ابھی ایک رہتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئلے کی کان دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. آج ہم ایک کوئلے کی کان کے اندر جا رہے ہیں. پہلے میں ایک بار گیا ہوا ہوں, 2 بار. ایکسپیرینس بس نہیں بتاؤں گا کیسا رہا, لیکن امید ہے یہ اب بھی ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دیں گے. تو کبھی آپ لوگ بھی کبھی کوئلے کی کان میں جائیں, یہ مت سوچیے گا آخری پوائنٹ تک جانا ہے, جہاں تک اس کو ایکسپلور کر سکیں کریں, اور جہاں تک ایزیلی سانس کوئی زیادہ مسئلہ نہیں آتا. چلیں آگے چلتے ہیں, پھر طارق صاحب آپ کو مزید. جی, اس وقت ہم جو ہے وہ نیچے اتر رہے تھے اسی چوٹی سے جہاں پہ ہم نے ٹیلا جوگیاں اور دیسی کچھ چوٹی وغیرہ دیکھی. تو عبداللہ صاحب جو ہے وہ ہمیں اب کوئلے کی کان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسی چوٹی کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ کوئلے کی کان ہے, اور ہم وہاں پہ ابھی جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے, ڈھلوان دار ہے اور شاید تھوڑا خطرناک بھی ہے, اور تھوڑا سا یہ اس لیے مشکل ہے کہ میں ہائیکنگ کر کے آلریڈی بہت تھک چکا ہوں. اب ایک نیا سرپرائز جو ہے. عبداللہ, آج کل تم نا سرپرائز دینے میں بہت ماہر ہوئے ہو. میری جو ہے نا ایک خالہ ہے, ان کا بیٹا ہے, وہ بہت پرجوش تھا کہ عبداللہ بھائی بڑے خوش قسمت ہے, ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اچھا, میں ایک بار اس کو اپنے ساتھ لے گیا گھمانے کے لیے. تو آج 3 سال ہو گئے دوبارہ ہمارے گھر. میں سمجھ رہا ہوں, میں اس انٹینشن کو سمجھ رہا ہوں. کون شخص ہے وہ کس قدر مشقت کرتا ہے. ہاں, وہ جو اندر کھود رہا ہے اس کو, یعنی بہت زیادہ اس میں وہ مشقت والے پہلوؤں سے. یہ ادھر اوپر بھی ایک غار تھی, ادھر سے سارا کوئلہ نکال کے اس کو بند کر دیا گیا. لے جی, ابھی ہم جا رہے ہیں. تو یہ بلاسٹنگ کی جاتی ہے, کیمیکل چیک اپ کروایا جاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے اندر کوئلہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے ہوتا تھا کہ گدھا لے کے جاتے تھے, اس پہ کوئلہ یہاں سے نکلتا ہے. ابھی ہم اس کے اندر بھی کسی طرح جانے کی کوشش کریں گے, اگر بھی ہمیں اس طرح کی اجازت. یہ دیکھیے جناب, یہ ہے کوئلے کی کان, اور اس کے اندر یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کان کے اندر موجود ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. لائٹ میں نے کیمرے کی آن کر لی ہے, اور میں اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں. بہت زیادہ آگے جانا جو ہے وہ مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. یہ جی بہت زیادہ جو ہے گہرائی میں جا رہی ہے. اب ہماری کیپیسٹی یہیں تک تھی, ابھی بھی ہم بہت آگے تک آ گئے, لیکن اس سے آگے واپسی کریں گے, کیونکہ ان کی جو ٹرین ہے وہ بھی شروع میں کھڑی ہے. اس کا مطلب کہیں کھانا شانا کھانے گئے ہوئے ہیں. یہ ان کا پیٹر ہے, یہ جب چل رہا ہوتا ہے تو سانس بھی لینا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ آپ جناب دیکھیں, آپ انہوں نے کی سپورٹیں دی ہوئی ہیں, اور ہم پسینے سے بھر گئے. اب بس یہاں پہ رکنا بھی محال ہے, اور یہ ابھی بہت نیچے جا رہی ہے. یار یہ کوئلہ نکالنا کچھ آسان کام نہیں ہے. یہ دیکھیں نا کتنا دے رہا ہے. ہاں, یہ تو ادھر تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. چلو, اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہم اس وقت کوئلے کی کان میں موجود ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک خوف ہے, دہشت, اور پہاڑوں کے انہوں نے مختلف جو ہے لکڑی سے سپورٹیں دی ہوئی ہیں, اور یہ بڑا ہی مشقت طلب. یہاں پہ دم باقاعدہ طور پہ آپ کا رک جاتا ہے. عبداللہ, ہاں قریب رہنا آپ نے میرے. میں ادھر ہی رکا ہوں, آ جائیں بس. آپ زیادہ اتنی نہیں ہوتی ہماری کیپیسٹی, کیونکہ آپ نے چڑھائی چڑھنی ہے, سانس بری طرح چڑھے گا آپ کو. ہاں, مجھے بھی سیم یہی سچویشن ہو رہی ہے. اچھا, اندر سے تھوڑا یہاں سے ٹھنڈا بھی ہے. فیضی کو میں وہ سرفراز کو لے کر آیا تھا اندر وہ بھی. ہاں, کیا کہتا وہ تو بھائی کہہ رہا تھا میں ان لوگوں کو سجدہ کروں, مجھ سے بھی کروا لیں. اور یہ بڑی لمبی ہے یار بہت. وہ آتے ہوئے تو اتنا محسوس نہیں ہوا. ہاں, آخری 4 قدم پہ تو سانس ہی نہیں آئے گا, دیکھنا. میرا تو سانس رکا, میں بغیر سانس نہیں چل رہا ہوں. ایسے ہی ہے. اوپر سے بینچو تو یہ آرمی والا بیگ مجھے دیا ہوا ہے. اچھا ہے نا, کیا اچھا ہے, غلطی کی باہر رکھا تھا. خالو زاد والا نا, خالہ زاد والا صحیح ہاتھ رکھا ہوا. یہ جناب
इधर आओ, इधर इधर उधर कार्बन है, इधर आ जाओ, इधर आ, इधर जी तो नाजरीन, अगर आप कभी किसी भी कोयले की कान में गुजरने का या जाने का कोई आपको इस तरह का मौका मिले तो जाएं ज़रूर, लेकिन जो है वो किसी दोस्त के कहने पे नहीं जाना, क्योंकि जैसे ही आप कोई 10-15 फुट अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सांस जो है वो बिल्कुल रुक जाता है और आप यूँ समझें कि एक अजीबो गरीब सा मंजर होता है और आपकी होश बहाल रहना भी बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है। ये इन लोगों की हिम्मत है और मैं कहता हूँ ये लोग जो हैं वो बाइसे जो तहसीन है कि इतनी मुशक्क़त तलब, शायद मैं आपको कह सकता हूँ कि पहाड़ के अंदर जाना, और ना सिर्फ अंदर जाना बल्कि कई कई मीटर्स और गज जो है वो अंदर जाना और फिर उससे नीचे जाना और वहाँ से फिर कोयला निकाल के लाना, ये एक आम और आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है। ये इन्हीं लोगों की वजह से है और यही कर सकते हैं। तो खराज आप यूँ कह सकते हैं कि मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को। मैं आज गया हूँ, जब मैं वापस आया हूँ तो मैं अभी तक देखें बैठा हुआ हूँ और वजह यही है कि मैं मतलब मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नहीं फील कर रहा और शायद अभी मैं आगे बिल्कुल एंड पे नहीं गया, थोड़ा सा ही हम यानी पहले ही पॉइंट पे गए और मैंने अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला वापस चलें, यहाँ पे सांस रुक रहा है। बाहर आए तो एक दफ़ा जैसे बिल्कुल बंदा बुखलाया हुआ होता है वो कंडीशन थी। तो जो लोग यहाँ पे घंटों बल्कि 24-24 घंटे इस कान के अंदर रह कर काम करते हैं वो किस कदर मुशक्क़त के साथ मेहनत मुशक्क़त करते होंगे, आप उसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में अब्दुल्ला कोई और सरप्राइज तो नहीं है? नहीं है। चलें जी, अभी कोई और सरप्राइज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने जो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।